امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کے بعد آج پہلا پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج کے پروگرام میں ناظرین کرام جس اہم موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے طب کا، یقیناً آج معدے کے امراض اور ان کا علاج۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ہر ایک شخص نہ جانے مختلف قسم کی امراض کا شکار ہے، اور مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار ہونے کے بعد مختلف قسم کے امراض کی شکوہ و شکایت کیا کرتا ہے۔ کوئی تو جوڑوں کے امراض کا شکار ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے اعضاء کے مختلف دردوں کا شکار ہے، اور نہ جانے کوئی کڈنی کے امراض کا شکار ہے۔ تو اگر دیکھا جائے ناظرین کرام، یہ ساری جو بیماریاں ہیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ یقیناً جب خوراک کا غلط استعمال کیا جائے اور بے وقت استعمال کیا جائے تو یقیناً، اور ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے جو معدے کے لیے انتہائی مضر ہیں، تو یقیناً اس سے پھر معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ صرف خوراک ہی نہیں بلکہ ہمارے حالات حاضرہ اور ہمارے جو ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے اس کے اثرات بھی ہمارے معدے پر ہوا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی ہمیشہ کسی غم کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اثرات بھی معدے پر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی خوف کا شکار رہتے ہیں تو اس کے اثرات بھی معدے پر ہوتے ہیں۔ اور صرف معدے پر ہی نہیں بلکہ معدے سے آگے پھر جگر، پتے پر، اور یہاں تک کہ پھر آنتوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر ایک نہ ایک بیماری آتی رہتی ہے یکے بعد دیگرے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں پیٹ میں درد رہتا ہے، کڈنی میں درد رہتا ہے، جگر میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا امراض ہیں، یہ ٹیسٹ کرا لیے، وہ ٹیسٹ کرا دیے۔ اب اتنے ٹیسٹ کرانے کے باوجود بھی ڈاکٹر بھی پریشان ہو چکے ہیں، بھئی مرض کون سا مرض ہے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام، اگر ہم تھوڑا مرض کو غور کریں کہ یہ مرض کیوں جنم لیتے ہیں تو ہمیں یقین جانی کہ اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آخر ہم ان مرضوں سے بھی بچ جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اور صحت مند زندگی بھی گزاریں گے۔ لیکن یہ کب ہے ناظرین کرام؟ کہ جب ہم اپنی خوراک پر غور کریں گے کہ ہم کھاتے کیا ہیں اور کس وقت کھاتے ہیں۔ اگر اس پر غور کر لیں تو یقین جانیے کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ فار ایگزامپل، ہم آغاز کرتے ہیں صبح ناشتے سے۔ صبح ناشتہ بریک فاسٹ آپ کرتے ہیں اور کرتی ہیں، اور اگر بریک فاسٹ کے اندر کوئی نارمل غذا استعمال کرتے ہیں، زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو سبحان اللہ آپ کا معدہ بہت طاقتور اور آپ کا دن بہت پرسکون گزرے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ آپ چکنائی والی چیزیں استعمال کریں گے تو پھر اب معدے کے لیے اسے ہضم کرنا اور اسے گرائنڈ کرنا، اسے پیسنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پتھر کے دانت دیے ہیں، اور معدہ جو ہے یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور ایک گوشت ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں یہاں سے ثابت معدے کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگلا کام جو ہے یہ معدے کا ہے اور معدہ ہی خود بخود آگا نظام چلائے گا۔ ناظرین کرام، اسی وجہ سے
بعض لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ جگر کے امراض کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ بلغمی مزاج کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ صفراوی مزاج کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جو ہے ناظرین کرام خوراک ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام ذرا غور کریں، اگر صبح ناشتے کے اندر آپ نے پراٹھا کھایا، اور پراٹھا ظاہری بات ہے ایک سادی روٹی آپ نے کھائی یا ایک آپ نے پراٹھا کھایا، اگر سادی روٹی آپ نے کھائی تو ماشاءاللہ معدے میں گئی اور آپ نے خوب چبا کر کھایا، معدے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ کراس کر گئے اور پھر آگے ماشاءاللہ اس سے خون بھی بنے گا اور باقی صحت بھی بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے پراٹھا کھایا خوب تلا ہوا، یا آپ نے کوئی حلوہ پوری صبح ناشتے میں آپ کا دل کیا، آج تو ویکینڈ ہے اور ویکینڈ پر جو ہے کوئی نہ کوئی حلوہ پوری ہونی چاہیے، اور اس کو خوب تلی ہوئی چیز آپ نے کھائی، اب آپ یہ سوچیں کہ جب وہ معدے میں گئی، معدے میں جانے کے بعد اب اس پہ معدے کو گرائنڈ کرنے کے لیے، معدے کو پیسنے کے لیے اس پہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ یقین جانیے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں۔ اگر میں آپ کو ابھی تھوڑی سی کچھ اپنی میں نے پکچرز ترتیب دی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں فوٹیج کو تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ صبح آلو کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں ماشاءاللہ بچے چپس کے بڑے شوقین ہیں، یا دن میں ہی کھاتے ہیں یا بریک فاسٹ میں، یا صبح آتے وقت دیکھیں اب اس میں کتنے منٹ لگتے ہیں چپس کو یا آلو کو ہضم کرنے کے لیے، معدے کے لیے 19 یعنی کہ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے درکار ہیں ایک آلو کو ہضم کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے ہم جو ہے نارمل تو کھا لیتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے اس کو ہضم ہونے کے لیے چاہیے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آگے دیکھیں گوشت ہے یا سبزی ہے، یا پھر آگے آپ دیکھیں گے نٹس ہیں، مثال کے طور پر اب یہ گوشت ہے، دیکھیں اب گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کم سے کم بھی 3 گھنٹے چاہیے۔ اگر آپ مثال کے طور پر لال میٹ استعمال کرتے ہیں، شیپ کھاتے ہیں، لیمب کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، لیکن معدہ آگے یہ کہتا ہے کہ مجھے 3 گھنٹے کے بعد اب آپ نے کچھ کھانا ہے، 3 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں کھانا، لیکن کھانے کے بعد بھی کیا کرنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں چکن ہے، اب چکن آپ کھاتے ہیں، ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر خوب چکن کھائی جاتی ہے، تو اب اسے بھی 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے ہضم ہونے کے لیے چاہیے۔ اب آگے اسی طریقے سے آپ سبزی دیکھیں گے تو سبزی ماشاءاللہ کتنے منٹس، جسٹ 40 منٹس، اور مکس سبزی مکس ویجیٹیبلز وغیرہ آپ کھائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اسی طریقے سے آپ آگے مچھلی کھا رہے ہیں، مچھلی کو بھی ماشاءاللہ 45 سے 60 منٹس یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ مچھلی بھی ہضم ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ناظرین کرام کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں، اب دیکھیں یہ مثال کے طور پر ویجیٹیبلز بھی ہیں اور فروٹس بھی ہیں، اب ان کو 15 to 20 منٹس ماشاءاللہ آپ نے اگر کوئی کھیرا وغیرہ کھایا، کوئی سلاد وغیرہ کھایا اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کوئی فروٹس بھی مکس کر کے کھا لیے، تو اب اسے جو ہے ہضم ہونے، اب یہ دیکھیں آپ اگر ملک والی پروڈکٹس آپ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر چاکلیٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں آپ، یا آپ کوئی ایسی کیک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اب اسے ہضم ہونے کے لیے 2 گھنٹے درکار ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ میں اور آپ جو خوراک استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معدے پر بسا اوقات کتنی زیادہ بوجھ بنتی ہے۔ تو اگر ہم اس پر ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا چلا جائے گا کہ ہمیں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو زود ہضم ہے۔ جی نعمان بھائی، تو ناظرین کرام ماشاءاللہ اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے بعد جو آپ نے خوراک استعمال کرنی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اسے ہضم بھی کرنا ہے۔ اور آپ نے عموماً دیکھا ہوگا یہ جانور بھی جو ہوتے ہیں نا، ان کو جب یہ خوراک کھاتے ہیں، خوراک کھانے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے اب اس کو ہضم کرتے ہیں، اس کو دوبارہ نکالتے ہیں، معدے سے دوبارہ آتا ہے منہ کی جانب اور اس کو دوبارہ پیستے ہیں دوبارہ۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب انسان کو کیا کیا ہے کہ انسان کو ہضم کرنے کے لیے جب انسان چلتا ہے، پیدل چلتا ہے، تو خوراک بھی آگے چلتی ہے، خوراک بھی آگے کراس ہوتی ہے۔ یہ آنتوں کا نظام، یہ ہماری جو اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنتوں کا نظام رکھا ہے، یہ اتنا طویل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ناظرین کرام، لیکن اگر ہم اپنی صحت کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک کو اس ترتیب سے ہم کھائیں گے کہ ہمیں معدے کے اندر جو بھی خوراک ہم نے ڈالی ہوگی اس کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی اتنی ہی کوشش کرنی ہوگی۔ تو ناظرین کرام بسا اوقات کیا ہے کہ معدے کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بہت زیادہ تیزابیت ہوتی ہے، بہت زیادہ تبخیر معدہ ہوتا ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ اگر یہی کیفیت ہے، کھانا کھانے کے بعد جو ہے معدے پر بوجھ بن گیا بہت زیادہ، اب جیسے کہ رمضان گزرا ہے، رمضان کے بعد جو ہے ہم نے عید پر تو تباہی پھیر دی تھی،
ماشاءاللہ جدھر جا رہے ہیں تو ادھر ماشاءاللہ کوئی سیخ کباب کھلا رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ چکن کی بوٹیاں کھلا رہے ہیں، کوئی ماشاءاللہ کوئی باربیکیو بنا رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ بھائی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان مبارک 30 روزے رکھے، 30 روزے کے بعد ویسے تو ہم نے سحری اور افطاری میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ناظرین کرام، لیکن اب اس کے بعد جو ہے سحری اور افطاری کے بعد بھی ہماری یہ حال ہے کہ اب بھی ہم اپنے معدے کو تھوڑا سا ریلیکس آرام سے لے کے چلیں۔ ظاہری بات ہے آپ نے 12 گھنٹہ 12 سے میرے خیال سے 17 گھنٹے 18 گھنٹے آپ نے معدے کو اپنے خالی رکھا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کچھ چیز کھاتے تھے تو وہ بھی بس اوقات معدے پہ بوجھ بن جاتی تھی۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، جیسے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، سبحان اللہ، کہ 1/3 یعنی کہ ہم نے ہمیشہ کھانا ایک حصہ بھوک کا چھوڑ کر، ایک حصہ پانی کا چھوڑ کر 3 حصے کھانا ہے، 3 حصے کھانا 3 حصے پانی، بس اس طریقے سے۔ تو اب اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو مینٹین رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری صحت اچھی ہوگی۔ اور عموماً خاص طور پر وہ لوگ جن کے سینے میں جلن ہوتی ہے، جن کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، جن کا پانی جو ہے بس اوقات جو ہے پانی منہ پر یعنی کھٹا پانی یعنی کہ معدے کا پانی جو اوپر کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے خوراک ہضم نہ ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سبحان اللہ جو صحت دی ہے نا، اس کو جو خوراک ماشاءاللہ یہاں سے وہ کھاتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ پائپ کے اندر ایک وال لگا ہوا ہے، وہ وال جو ہے وہاں سے بند ہو جاتا ہے اور وہ اوپر نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر میں اور آپ پانی پی رہے ہیں، ڈرنک پی رہے ہیں، میں اور آپ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہاں سے ڈائریکٹ وہ اوپر نہیں آتا، وہ وال ہے خود بخود وال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب معدہ خراب ہو جاتا ہے، معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے، تبخیر معدہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بعد وہ وال جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے، منہ میں پانی واپس آتا ہے، کھٹی ڈکاریں محسوس ہوتی ہیں۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں، کھٹی ڈکاروں کا آنا، معدے میں جلن رہنا، سینے میں جلن رہنا۔ اس کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے، سگریٹ نوشی کثرت سے کرتے ہیں، شراب نوشی، ویسے مسلمانوں میں تو الحمدللہ ایسی عادت نہیں ہے، لیکن بدبختی اور بدنصیبی یہ بھی ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر، برطانیہ اور یورپ کے اندر ایسے گھر آج بھی موجود ہیں کہ جہاں پر مسلمان بھی شراب نوشی کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یاد رکھیے کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے جس چیز کو ایمان والوں پر حرام کر دیا، اس سے کبھی بھی ایمان والے کو شفا اور صحت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات آپ کے اوپر بہت زیادہ خوف ہے، کسی قسم کا دماغ پر دباؤ رہتا ہے، یا آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، معدے میں بھوک نہیں لگتی ہے، پیاس نہیں لگتی، یہ وجوہات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ وجوہات ہیں تو آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ اب آئندہ سے اپنی روٹین کو آپ تھوڑا سا چینج کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، آپ نے صبح ناشتے میں حلوہ پوری کھائی یا پراٹھا کھایا، اور اس کے کھانے کے بعد آپ نے اب دیکھیے آپ نے تو کھا لیا، اب جب وہ معدے پہ گیا، معدہ اس کو اب تو دیکھیں اوپر سے آپ نے چائے پی یا پانی پیا، روٹی تھی تو وہ تو اندر نرم ہو گئی، نرم ہونے کے بعد خود بخود گھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے روٹی کا آپ ایک نوالا جو ہے یا ایک ٹکڑا جو ہے توڑ کر ایک پانی میں ڈال دیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نرم ہو جائے گا، اور نرم ہونے کے بعد خود بخود گھلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پراٹھے کی یہ صورت نہیں ہے۔ پراٹھا ظاہری بات ہے تلی ہوئی چیز ہے، یا آپ نے حلوہ پوری ہے، پوری کو آپ نے اگر پانی کے اندر ڈال دیا تو فوراً جو ہے وہ گل نہیں جائے گی۔ اب اس کے لیے اب کیا ہوتا ہے، جب وہ ہضم نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے معدے کے ساتھ ایک پتا لگایا ہوا ہے، وہ پتے کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ اب جب وہ معدہ جو ہے، جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اور آپ کا معدہ آپ کے کھانے کو ہضم نہیں کرتا، اب کیا اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ ایک قطرہ جو ہے پتا جو ہے وہ تیزاب جو ہے اس پر ڈالتا ہے، یعنی کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے۔ اب جب اس پر تیزابیت آتی ہے، تیزاب اس پر گرتا ہے پتے کی طرف سے، تو پھر بھی اس کو ہضم نہیں کر رہا ہوتا معدہ، پھر اس کے بعد دوسرا گرتا ہے، اس کے بعد تیسرا، یہاں تک کہ پھر وہ ایسڈ بڑھ جاتا ہے، پھر سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب تیزابیت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ السر بھی پیدا کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، انسان کا معدہ بہت کمزور ہے، اس کے خلیے، اس کے دیواریں ہیں، یہ اس کے اندر اگر تیزابیت کثرت سے پیدا ہو جائے تو اس کی دیواروں کے سائڈ جو ہوتے ہیں، اس کے اندر خون کی نالیاں پتلی پتلی جو ہے باریک باریک نسیں ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے ناظرین کرام متاثر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان میں خون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات جو ہم ڈرنک پیتے ہیں،
فیجی ڈرنکس وغیرہ مثال کے طور پر کوکا کولا، پیپسی اور یہ نہ جانے یہ جتنی پیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارا معدہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو ٹھنڈا پانی ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا ناظرین کرام کہ معدے کے لیے ٹھنڈا پانی کس قدر مضر ہے، تو آپ آئندہ کے لیے کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا ایک کپ آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو آپ کے جسم کے اندر جب وہ جاتا ہے معدے میں، تو آپ کے معدہ جو ہے وہ اس کی جھلی جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے۔ جب وہ سکڑ جاتی ہے تو اس کے بعد تو وقتی طور پر تو وہ سون ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد معدے کے اندر وہ جو اس کی سائڈ کی نسیں ہوتی ہیں، معدے کی دیواریں ہوتی ہیں، وہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ پھر مرچ مسالے والی چیزیں بھی ساتھ میں خوب استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان کو ٹیسٹ چاہیے، آپ نے چٹپٹی چیزیں بھی کھانی ہیں، آپ نے گرم گرم چیزیں بھی کھانی ہیں، تو یہ گرم گرم چیزیں کھانا، چٹپٹی چیزیں کھانا اور یہ تلی ہوئی زیادہ چیزیں کھانا، یہ انتہائی زیادہ معدے کے لیے مضر ہیں۔ اور پھر خاص طور پر رمضان المبارک کے بعد آپ نے اپنے معدے کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے معدے کا خیال نہیں کریں گے تو پھر آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک نارمل، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ تو اب اس پر توجہ دیجئے اور آئندہ سے اپنی ایک روٹین بنائیے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر کچھ پکچرز دکھائی تھیں، اس کے اندر میں نے آپ کو پوٹیٹوز یعنی آلو کے بارے میں بتلایا، ویجیٹیبلز کے بارے میں بتلایا، گوشت کے بارے میں بتلایا، چکن کے بارے میں بتلایا، فش کے بارے میں بتلایا اور فروٹ اور ویجیٹیبلز کے بارے میں بتلایا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے مثال کے طور پر عید کے دن میں ماشاءاللہ صبح بھی گوشت کھایا، دوپہر میں بھی گوشت کھایا، شام کو بھی گوشت کھایا، بہت غلط ہے۔ اب آپ کو ترتیب بنانی چاہیے۔ اگر آپ نے گوشت کھایا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نصیب فرمائے، لیکن اس کے ساتھ آپ ویجیٹیبلز استعمال کریں، اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ فروٹ استعمال کریں۔ اب ہمارے ہاں فروٹ کیسے استعمال کرتے ہیں، ویجیٹیبلز کیسے، مثال کے طور پر سلاد وغیرہ آپ کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم انسانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اسٹیم بوائل سلاد استعمال کریں۔ جو کچا ہے بالکل یہ بھی معدے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اسٹیم بوائل جو ہے آپ اس سلاد کو استعمال کیا کریں، یہ آپ کے معدے کے لیے بہت مفید ہے، معدے کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور دوسری بات کہ ہم نے جو فروٹ استعمال کرنا ہوتا ہے، فروٹ بھی ناظرین کرام آپ کوشش یہ کریں کہ فروٹ اتنی مقدار ہو کہ وہ آپ کے جسم میں وہ اپنا اثر دکھائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ انگور کھاتے ہیں تو کم سے کم آپ حصہ بقدر جثہ اپنے صحت کے لحاظ سے کم ایک پاؤ انگور تو ایک وقت میں کھا لیں، تو پھر آپ کو انگور طاقت بھی دیں گے۔ اگر آپ نے ایک سیب کھایا تو کم سے کم بھی آپ کو ایک سیب پورا کھانا چاہیے۔ آپ نے ایک کیلا نہیں کھانا چاہیے، آپ کو 2 کیلے کھانے چاہیے۔ اسی طریقے سے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اطباء ہمارے فرماتے ہیں کہ میرے استاد حکیم بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ایک کیلا جو ہے وہ قبض کرتا ہے، کیونکہ ایک انسان اتنا بڑا ہے کہ وہ کیلے کی مقدار اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم بھی وہ آنتوں کے اندر پورا اتر جائے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ مختلف ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم جس پر غور نہیں کرتے، کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں، اگر اس پر توجہ دیں تو انشاءاللہ ہمیں صحت ہوگی۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرے یہاں بھی درد ہے، میرے وہاں بھی درد ہے، میرا جو ہے میرا جگر کام نہیں کر رہا، میرا گردہ کام نہیں کر رہا، میرا بلاڈر کام نہیں کر رہا، یہ غدود ہو گئے اور یہ مسئلہ ہو گیا۔ یہ ساری وجوہات جو ہے معدے کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر معدہ زیادہ ایسڈ بنائے، ایسڈ خارج نہ ہو تو اس سے بھی بہت زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، یہاں تک کہ جوڑوں کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر معدہ بہت زیادہ بڑی آنت پر ورم ہو جائے تو بواسیر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاج کیا ہے ناظرین کرام؟ اگر میں اس کا تنقیدی جائزہ لوں بہت زیادہ تو ہم بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے، لیکن ہمیں آج یہ غور کرنا ہے کہ کم از کم میں نے یہ احساس آپ کو دلایا کہ آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو اپنے معدے کو متبادل چیز فراہم کرنی ہے، اور کتنے گھنٹے کے بعد آپ نے متبادل چیز اس کو فراہم کرنی ہے تاکہ آپ کے معدے کو بھی ریلیکس ملے۔ اور جب آپ کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد، ویجیٹیبل کھانے کے بعد آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی آپ کے معدے کو بھی۔ اور اگر آپ نے گوشت کھایا ہے تو گوشت کھانے کے بعد اب آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے کھانا کھایا، خاص طور پر ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے، دن میں تو کھانا رچ کے کھاتے نہیں ہیں، صبح بریک فاسٹ بھی بالکل بیکار کرتے ہیں، اور رات کو دبا کر کھانا کھاتے ہیں اور اسی صوفے پر بس وہی کلٹی بہترین، اور پھر
جا کر بیڈ پہ سو جاتے ہیں تو صبح پھر آپ کو شوگر نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ پھر آپ کو شوگر کا مرض پیدا ہو جائے گا، پھر آپ کو آپ کے معدے میں خرابی پیدا ہو جائے گی، پھر آپ کا جگر خون نہیں بنائے گا، پھر آپ کا جسم موٹا ہو جائے گا، پھولنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کے آنکھوں میں بھی جلن پیدا ہو جائے گی، آپ کے چہرے پر بھی، آپ کے آنکھوں کے نیچے حلقے بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے چہرے پر لالی بھی نہیں آئے گی۔ تو ناظرین کرام یہ، اور آپ کے سر میں بھی درد ہوگا، آپ کے دماغ میں ہمیشہ جلن رہے گی، آپ کے کندھوں پر بوجھ رہے گا۔ یہ ساری بیماریاں جو جنم لیتی ہیں یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے آئندہ سے ایک روٹین بنا لیجئے۔ میں آپ کو ایک چارٹ دے رہا ہوں، اس کے مطابق اگر آپ کا معدہ بھی خراب ہے تو انشاءاللہ وہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر جی ناظرین کرام، انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی ہم رکھیں گے اور انشاءاللہ کالز کو بھی ہم شامل کریں گے، لیکن یہ آخری جو ہے میں اب اس کے حل کی طرف آ رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ کالرز بھی ہمارے ساتھ کافی ہیں۔ جی ناظرین کرام، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اب اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں علاج کیا ہے، بہترین یہ ہے کہ صبح نہار منہ، اگر یہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے، اس ملک کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ، دلیا جو کا ملتا ہے، ایلپین ملتا ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے جو کا دلیا مختلف قسم کا ملتا ہے اس ملک کے اندر، بارلے جسے کہتے ہیں، بہت اچھی قسم کے ملتے ہیں ماشاءاللہ، مختلف قسم کے دلیے آپ ایل ڈی میں جائیں، ٹیسکو میں جائیں، آسڈا میں جائیں، کسی بھی آپ جگہ پر جائیں، یہ جتنی ہمارے لوکل شاپس ہیں یہاں بھی مل جاتے ہیں۔ تو اب اگر وہاں جائیں تو وہاں جانے کے بعد آپ کو پورج مل جائے گا، پورج جو ہے صبح پکائیں، اس کے اندر آپ جو ہے 1 چمچہ زیتون کا تیل، 1 چمچہ زیتون کا تیل اس میں ڈال دیں، اور صبح نہار منہ اگر میٹھا کرنا ہے، شوگر نہیں ہے تو آپ 1 چمچہ اس کے اندر شہد بھی ڈال دیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے صبح بریک فاسٹ یہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہاف بوائل ایگ، ہاف بوائل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انڈا ایسا بالکل پکا نہ ہو جو آپ کے جو ہے معدے کے لیے، ایک ظاہری بات ہے ہارڈ انڈا ہوگا، اس کی زردی سخت ہو جائے گی تو آپ کے معدے کے لیے بھی انتہائی مضر ہے۔ اب اس کے لیے آپ کوشش کریں ہاف بوائل ایگ کھائیں، جو آپ کے معدے کے لیے بھی آسانی ہے، زود ہضم بھی ہوگا اور انشاءاللہ معدے پر بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر ممکن ہے تو کالز ہیں ناظرین کرام، ان کو شامل کرتا ہوں جلدی سے۔ آگے ناظرین کرام اس کا حل بتلانا ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو آگے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو کالز کو میرے خیال سے پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بیٹے، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کل آپ کا ریپیٹ پروگرام میں دیکھ رہی تھی، اس میں نا آپ بتا رہے تھے انجیر کے ساتھ میتھی کے جو بیج ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ، میری کون بہن؟ جی میں کون ہوں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں۔ میرے خیال سے وہاں سے ڈبل آوازیں آ رہی ہیں، نعمان بھائی ذرا دیکھیے گا۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام بس نام ہی ہے، میں لندن سے بول رہی ہوں۔ اچھا لندن سے بول رہی ہیں میری بہن، جی فرمائیے۔ میں کل نا میں آپ کا ریپیٹ پروگرام دیکھ رہی تھی، انجیر آپ بتا رہے تھے رات کو بھگو کے اور 2 چمچ میتھی دانے کے، تو اب یہ دونوں مکس کرنی ہے۔ وہ میتھی دانہ آپ بتا رہے تھے گرم پانی میں بھگونے ہیں، اور انجیر جو ہے وہ تو عام میں پانی میں نارمل میں، دونوں چیزیں اکٹھی بھگونی ہے یا کہ علیحدہ علیحدہ بھگونی ہے؟ اکٹھی بھگو لیں۔ آپ کس مرض کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ میں ایک تو میرے باڈی میں ویکنس بہت ہے۔ ہاں باڈی میں ویکنس کے لیے آپ کو شوگر بھی ہے؟ جی شوگر بھی ہے۔ ہاں صبح نہار منہ جو کا دلیا استعمال کرنا شروع کر دیں آپ۔ تو وہ خالی جو کا دلیا ٹھیکا تو کھایا نہیں جائے گا، تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دیں میٹھا کرنے کے لیے، یا آپ جو ہے نا ایسا کریں اس کو پکاتے وقت آپ اس کو انجیر بھی اس کے اندر ڈال دیں، پکا لیں، انجیر سے میٹھا کر لیں اسے۔ ٹھیک، تو وہ اگر وہ سویٹر گولیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈالوں تو؟ ہاں وہ بھی ڈال دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بالکل آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ انجیر جو ہے یہ شوگر کے لیے بری چیز تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل بری چیز نہیں ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے، جوڑوں کے مریضوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری کون بہن؟ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ جی میری کون بہن؟ بیٹا میں دبئی سے بول رہی ہوں، مسز خان۔ جی تو بلڈ پریشر کے بارے میں پوچھنا ہے، میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ جی 63۔ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے؟ بہت ہائی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔
جی ناظرین کرام بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپسی پر مزید کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج جی نیکسٹ کالر کو بھی شامل کریں گے لیکن انشاءاللہ بریک کے بعد. اور چلتے ہیں بریک پہ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی کالز کو پھر انشاءاللہ شامل کریں گے. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام کالز کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کالرز کافی ہیں لائن پہ، سب کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے، بہت معلومات ملتی ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. کون میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں مسز علی بول رہی ہوں. جی مسز علی. پہلے بھی 1-2 بار فون کیا تھا. جی فرمائیے. مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ میتھی کو رات کو اگر بھگا دیں اور اس کا پانی پی لیں یا میتھی بھی کھانا ضروری ہے؟ کو ضروری نہیں ہے، اگر پانی پی لیتی ہیں، اگر کھا سکتی ہیں میتھی کو تو بہت اچھا ہے، اگر پانی پی لیں تو وہ بھی مفید ہے. اور یہ پوچھنا تھا کہ اس کی تاثیر کیا ٹھنڈی ہوتی ہے یا گرم؟ اس کی تاثیر معتدل ہے. معتدل. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قاری صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ آس پاس کی جو ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے وہ معدے کو وہ بھی خراب کرتی ہیں، تو کوئی ایسا بھی نسخہ ہے آپ کے پاس جو غیظ اور غضب کو ختم کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کرے تاکہ مسلمان کمیونٹی میں وہ غیظ اور غضب کی صورتحال پیدا نہ ہو؟ ایسا بھی ہے آپ کے پاس کوئی نسخہ؟ بالکل ہے. وہ پھر بتائیں تاکہ آپ کا نام کیا ہے؟ تاکہ کمیونٹی کو معلوم ہو سکے کہ قاری صاحب کے نظر میں وہ نسخہ بھی موجود ہے جو غیظ اور غضب کو ختم کر کے گھروں میں یا حکومتوں میں امن پیدا کرنے والا نسخہ ہو. سبحان اللہ. تو مولا علی مشکل کشا کا سب کا ایسا بیان فرمائیں. انشاءاللہ. آپ کون مسٹر خان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. میں کال کرتا ہوں بریڈ فوڈ، آپ کو جواب کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب جی میں نے پوچھنا تھا اپنی امی کے بارے میں. جی فرمائیے. یہ میری امی وہ جی لے رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں میتھی دانہ بھی ساتھ لے سکتے ہیں، ان کو پریشر کی بھی پرابلم ہے نا. بالکل لے سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اوکے. کے کتنے دانے لے رہے ہیں؟ بھی بہت ہے نا. جی ارتھرائٹس بھی ہے نا. ارتھرائٹس بھی ہے تو بالکل اس کے ساتھ میتھی دانہ لے لیں، لیکن میتھی دانہ جو ہے پھر ایسے لیں کہ رات کو انجیر کو گیلا کر لیں، صبح کھائیں. میتھی دانے کو رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیں. دودھ کے ساتھ؟ ہاں اس کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو دودھ کے ساتھ لے لیں. بہت شکریہ کال کرنے. اوکے دین تھینک یو. الحمدللہ. یہ تو 10:30 سب کے جواب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ میں مسز خان بول رہی ہوں. جی ماشاءاللہ مسز خان. ایکچولی میری بچی کو اینزائٹی ہے. اچھا. اس کے لیے آپ کچھ بتائیے، اور مجھے بھی معدے کا پرابلم ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بچی کی عمر کتنی ہے؟ 26 سال. شادی شدہ ہے؟ جی. چلیں کتنا عرصے سے اینگزائٹی ہے ان کو؟ ان کو 4-5 سال سے ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتی ہے. اچھا خاص طور پر رات کو ہوتی ہے؟ ہاں رات کو ہوتی ہے. کیا کوئی خوف رہتا ہے ہمیشہ دل کے اندر، کیا وجہ ہے؟ اس کی ایکچولی بے چینی رہتی ہے پیروں میں. پیروں میں کیا جلن رہتی ہے؟ نہیں بے چینی ٹائپ کی. ایک پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام. جی میرے کون بھائی؟ میں رحمان بول رہا ہوں. رحمان بھائی جی فرمائیے. مجھے میرے میں تکلیف ہے، روٹی ہاضمہ نہیں ہوتی، گیس بہت زیادہ بنتی ہے، بھوک نہیں لگتی، وہ پیٹ میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. بد ہضمی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ بس یہی ہے. ٹھیک ہے میں پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ یہ میں نے آگے بھی جان فون کیا تھا، وہ میں نے پوچھنا تھا کہنے میں میری امی کی کڈنی بھی خراب ہے نا، تو دونوں چیزیں بھی لے سکتے ہیں؟ امی کی کیا کڈنی خراب ہے؟ جی کڈنی بھی خراب ہے. کتنا عرصے سے؟
कितने अरसे से साल हो गए नहीं। तो अभी क्या अंजीर और मेथी दाना दोनों लेना चाहती हैं? जी। उनको कहें कि मेथी दाना साबुत ना खाएं, बल्कि मेथी दाना का जो पानी है ना वो पी लें और अंजीर सुबह खा लें। ओके। ठीक है, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जितना पानी, और अगर शुगर नहीं है तो उनसे कहें कि साथ में जो है शहद, नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चमचा शहद डालकर वो भी पिएं। शुगर इनको बहुत ज़्यादा है। शुगर ज़्यादा है तो फिर ऐसा करें ना, शुगर के लिए उनको ये कहें कि रात को सोते वक्त पानी से मेथी दाना ग्राइंड कर लें, पानी के साथ जो है मेथी दाना खाएं। ठीक है, रात को सोते वक्त मेथी दाना ले लें, सुबह उठकर जो है अंजीर ले लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, मैं साइमा बोल रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे। लेकिन मुझे अपने बारे में आपसे बात करनी थी। फरमाइए। कि मुझे ना तकरीबन 5 साल से पेट में ना मेदे में तकलीफ है। तो डॉक्टर ने बहुत इलाज किए, बहुत दवाइयाँ दी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मुझे साथ में आर्थराइटिस भी है और पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो पेट फूलता है, कोई खाना हजम नहीं होता। आपकी उम्र कितनी है? मेरी तकरीबन 50 के करीब है। 50 के करीब है। तो टॉयलेट वगैरह बराबर जाती हैं? जी जाती हूँ, लेकिन मतलब क्लियर नहीं होता पेट। कब्ज की शिकायत रहती है? थोड़ा सा वो मसला भी है, जो क्या कहते हैं उसको, समझा नहीं सकती हूँ शायद आपको, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलें कोई बात नहीं है, मैं समझ गया, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, मैं समझ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी कौन बहन? जी मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उसकी उम्र 13 साल है। उसको पिछले कुछ 6 से 7 महीने हो गए, उसको पेट में ना भारीपन बहुत ज्यादा होता है। कुछ भी खाती है फौरन उसको फिर टॉयलेट उसको जाना होता है। पेट में से आवाजें गुड़गुड़ाहट की बहुत ज्यादा होती हैं। जीपी को दिखाया, जीपी ने IBS कहा है, इरिटेटेबल बाउल डिजीज कहा है, और ये कहा है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और मैंने उसको बड़ी इलायची वगैरह ट्राई की, तो उससे उसका मुंह में उसको काफी उसको खराब। किसने कहा आपको बड़ी इलायची इस्तेमाल करें आप? जी सॉरी, आप बड़ी इलायची क्यों इस्तेमाल किया आपने? वो मैंने पढ़ा था कहीं कि बड़ी इलायची फायदा करती है पेट में। चले आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मेरी बहन? हाँ जी मैं भाईजान, मैंने पता करना था कि मुझे चक्कर आते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब मैं बाहर चलती हूँ ना, मेरे सर को ऐसा होता है जैसे कोई नींद नहीं आती। अच्छा, वुलूदगी आती है। जाती है। एक दफा तो मैं गिर भी चुकी हूँ बाहर काफी बुरी तरह। तो कितनी उम्र है आपकी? क्या खाना चाहिए? कितनी उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन नियरली 70। आपके अपने ECG कराया? आपने दिल का चेकअप कराया? हाँ जी, वो तो सब कुछ ठीक है, उसका तो नहीं कोई प्रॉब्लम। तो 70 है आपकी उम्र ना? जैसे नींद नहीं आती। मैं समझ गया, गुनूदगी आती है। जब मैं बाहर चलती हूँ तो मुझे चलते में डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगी शायद। कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं, कब्ज नहीं है। चले प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ। अच्छा। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब कैसे हैं? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, आप सुनाए खैरियत है? कौन मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमीद बात कर रहा हूँ। हबीब जी? हबीब नाम लिया जी? अमजद भाई जी फरमाइए सवाल। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मुझे पेशाब जो है ना बहुत ज्यादा आता है। छोटा पेशाब बहुत ज्यादा आता है? जी बहुत ज्यादा, तकरीबन 8 घंटे 1.5 घंटे बाद वुज़ू बनाना पड़ता है। तो पानी भी इतना ज्यादा नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता, एक टाइम पीता बस सुबह की। आपकी उम्र कितनी है अमजद भाई? मेरी उम्र 67। आप पेशाब के कतरात तो नहीं आते आपको? अभी कतरात तो नहीं आते, लेकिन ये है कि कंट्रोल नहीं रहता। जब आपने जवानी में मुझे लगता है कि पेशाब रोका बहुत है। ये तो मुझे याद नहीं। चले बहरहाल के जो मेरा तजर्बा है वो मुझे ये बता रहा है। अच्छा, ये पेशाब मतलब रात को आपको कितनी दफा उठना पड़ता है पेशाब के लिए? रात को मसलन अभी इशा तो चूंकि वक्त कम होता है ना, फजर इशा में, तो तकरीबन 1-2 दफा उठना पड़ता है। अच्छा, तो खास तौर पर पेशाब का कलर अक्सर कैसा रहता है? जैसे ना पेल सा है, पीला सा, येलो कलर का होता है। येलो कलर। जी आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए बहन।
اصل میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی فرمائیے. وہ ڈائبیٹک ہیں لیکن پچھلے 1.5 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کچھ بھی تھوڑا بہت کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ ایک تو پھول جاتا ہے اور دوسرا ان کو پیٹ میں کافی درد رہتا ہے. الٹرا ساؤنڈ بھی ہوئے ہیں, اسکین بھی ہوا ہے, لیکن کچھ ڈائگنوز نہیں ہوتا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. وہ میں نے کلونجی اور سونف کا جو کاوا ہوتا ہے وہ صبح میں نہار منہ وہ لیتے ہیں. ان کی عمر کتنی ہے بہن؟ 48 ایئرس. 48. یہ کتنا عرصے سے؟ یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا لیکن کوئی ڈائگنوز نہیں ہوتا. الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا ہے, اسکین بھی ہوا ہے. میں آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. قبض تو نہیں رہتی ان کو؟ بہت شکریہ. میں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی مجھے یہ تکلیف ہے کہ میں بہت زیادہ پلپیٹیشن ہوتی ہے. اچھا. اور وہ بالکل رات کو سو نہیں پاتی, کپڑے یا تکیہ لپیٹ کے سوتی ہوں پھر بھی وہ پلپیٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں. یہ کتنا عرصے سے؟ یہ ابھی 3-4 مہینے سے ہوا ہے. عمر کتنی آپ کی؟ پریشانی کی وجہ سے ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. پریشانی کیا ہے آپ کو؟ پریشانی یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کا بھی 2 ماہ ہوا انتقال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ غری کی رحمت فرمائے. دیکھیں جو اللہ کا فیصلہ ہے نا, اس فیصلے کو تو ہم بدل نہیں سکتے. اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ بہتر. اس کا کوئی آپ علاج بتائیں. میں بتلاتا ہوں, آپ دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. میرے کون بھائی؟ جی میں ظہیر بول رہا ہوں نوٹی گم سے. جی فرمائیے ظہیر بھائی. میرے 2 سوال ہیں. میری بیٹی ہے 8 سال کی, اس کو قبضی ہے. اچھا. تو مجھے شوگر ہے اور گھٹنوں میں درد ہے. یہ 2 کوشچن پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے گھٹنوں میں اور شوگر ہے؟ اور مجھے شوگر کتنے عرصے سے؟ یہ کتنے, یہ تقریباً 10 سال سے ہے شوگر. شوگر 10 سال. انسولین لیتے ہیں, ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ میٹفورمن جو ادھر وہ ٹیبلٹ لیتا ہوں, میٹفورمن. ٹھیک ہے. شوگر ہے اور جوڑوں میں درد رہتا ہے اور گھٹنوں میں بہت زیادہ درد. کتنی عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری ہے 48. ٹھیک ہے. پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن؟ جی میں لوٹن سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے بہن. معدے کی تکلیف ہے بہت زیادہ. معدے میں تکلیف ہے؟ جی. معدے میں کیا ہوتا ہے؟ تیزابیت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں؟ بہت زیادہ گیس ہو جانی, بہت زیادہ سر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ. میرا پتا بھی نکالا ہوا ہے نا. اچھا پتا نکال دیا؟ جی. کب کیا تھا آپریشن؟ 4 سال ہو گئے. اچھا. اس کے بعد سے جو ہے پھر معدہ بہت زیادہ خراب ہے؟ بہت زیادہ. تو انڈا وغیرہ کھاتی ہیں, مچھلی وغیرہ کھاتی ہیں تو درد تو نہیں ہوتا معدے میں؟ درد بھی ہوتا ہے تو جو کھاتی ہوں جلن پہ بہت زیادہ مٹی گئی. فلیشنگ. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر کتنی ہے؟ 53. پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, اب تھوڑے سے جوابات دیتے ہیں اور جو رہ گئے تو پھر جو ہے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا سب کے جوابات دے دوں. ناظرین کرام جی بتا رہے ہیں ہمارے نعمان بھائی کہ دے دیں انشاءاللہ, آج موقع دے رہے ہیں آپ کو. چلیں ناظرین کرام ماشاءاللہ, یہ ہماری ایک ہمارے خان صاحب تھے اور خان صاحب بلکہ ہماری مسز خان تھی. آج ماشاءاللہ مسز خان تو بہت زیادہ ہیں آج ماشاءاللہ. ان کی عمر 63 ہے اور بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. دیکھیں بلڈ پریشر کی کئی وجوہات ہیں. اگر بلڈ پریشر وجوہات کی طرف جاؤں گا تو بہت آگے نکل جاؤں گا. حل کی طرف آتا ہوں. بلڈ پریشر کا حل یہی ہے, دارچینی کا اور انجیر کا کعوہ بنائیں. دارچینی ڈال دیں اور اس میں جو ہے انجیر ڈال دیں, 2 اس کو ابالیں اچھی طریقے سے, یعنی کہ 3 کپ پانی ڈالیں اور 1 کپ پانی رہ جائے, اس کو اچھی طرح ابال کے اب اس سے جو ہے اس میں اس کو پئیں, انشاءاللہ رضی ٹھیک ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو یہ آیہ مبارکہ آیت نمبر 134 ہے, پارہ نمبر جو ہے 4 سورہ آل عمران, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو یہ دعا پڑھیں. اگر بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو سجدے میں جا کر کثرت کے ساتھ کم از کم ایک سجدے میں آپ کم سے کم بھی 23 بار یا 33 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. سجدے میں جا کر جب بھی بلڈ پریشر لو ہو تو سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 33 بار یا 23 بار, تو انشاءاللہ بلڈ پریشر انشاءاللہ آپ کا نارمل ہو جائے گا.
ایک اور خان صاحب تھے، کہہ رہے تھے ہماری کمیونٹی کے اندر آج ہر شخص جو ہے غیظ و غضب کا شکار ہے اور اس کو غصے کا شکار ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہی آیہ مبارکہ آیت نمبر 134 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، جب غصہ بہت زیادہ آئے تو اپنی ہیت کو چینج کر لو، کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ، یا اپنے مقام کو چینج کر دو، حرکت کر لو تو انشاءاللہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب ایک اور حل جو ہے وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ نہیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھو تو انشاءاللہ غصے کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ دل میں دوسروں کے لیے نرمی پیدا کرنے کے لیے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ جو میں نے آیہ مبارکہ آیہ نمبر 134 بتائی، یہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بہت زیادہ ہائپر ہوتا ہے، یاد رکھیے ہائپر رہنے کا کسی کو نقصان نہیں ہوتا، آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے، آپ کا اپنا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ دوسروں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال کہ اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ ایک اور بہن ہے، انہوں نے انجیر کے بارے میں پوچھا، وہ میں جواب دے چکا۔ اور ایک اور مسز خان ہے، کہتی ہیں ان کی بچی جو ہے 26 سال کی ایگزائٹی اور اس کو بے چینی رہتی ہے۔ ایگزائٹی اور بے چینی کا بہترین علاج عرق گلاب ہے۔ عرق گلاب، اس کے اندر 1 چمچہ شہد جو ہے وہ مکس کریں اور اسے گرم، یعنی کہ یہ نیم گرم جو ہے اسے کریں، اور اسے جو ہے یعنی کہ آپ کسی فرائی پان میں کسی میں ڈال دیں عرق گلاب، اس کو نیم گرم ہلکا سا گرم کر دیں، اور اس کے اندر جو ہے 1 چمچہ شہد ڈال دیں، اور اسے صبح کے وقت نہار منہ اور رات کو سوتے وقت یہ پی لیا کریں۔ اور اگر بہت زیادہ بے چینی ہو تو پھر کیا کیا کریں کہ سورۃ الفاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ یہ طب نبوی کی روشنی میں یہ بہترین علاج آپ کے لیے تجویز کیا۔ ایک اور بھائی عبد الرحمن بھائی، ان کے معدے کی خرابی ہے، بدہضمی رہتی ہے۔ معدے کی خرابی اور بدہضمی کا بہترین علاج، اگر آپ لوگ اپنے معدے کو درست رکھنا چاہتے ہیں، جن کے بھی معدے خراب ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معدہ درست ہو تو کم کھایا کریں۔ بہترین یہ ہے کہ آپ کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ دیکھیں، اگر کھانے کے دوران پانی پئیں گے تو آپ کا معدہ پہلے ہی خراب ہے اور زیادہ خراب ہو جائے۔ کھانے کے 1.5 گھنٹہ پہلے پانی پئیں، 1.5 گھنٹے کے بعد پانی پئیں، اور پانی بھی جو ہے تھوڑا پئیں، زیادہ نہ پئیں۔ ہاں، درمیان میں جو ہے پھر آپ پئیں، کھانے کے تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد دبا کر پانی پئیں، 2-3 گلاس پانی پی لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب کھانا کھا رہے ہوں تو براہ کرم، اور یہ جتنے لوگ ہیں، مرچ مسالہ چھوڑ دیں، انڈا چھوڑ دیں، مچھلی چھوڑ دیں، گرم چیزیں کچھ عرصے کے جن کے معدے خراب ہیں اور معدے میں جلن رہتی ہے، سینے میں جلن رہتی ہے، یہ چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح نہار منہ 1 چمچہ جو ہے زیتون کا تیل پورج کے اندر، یعنی کہ دلیے کے اندر وہ استعمال کریں، اور وہ پورج جو ہے وہ پانی کے اندر پکائیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے صحت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا معدہ جو ہے دن بدن جو ہے ماشاءاللہ مضبوط ہو رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ پھر مجھے آپ 7ویں دن آپ مجھے دوبارہ بتلائیں، یہ 7 دن یہ استعمال کریں۔ ایک اور بہن سائمہ ہے، 55 سال ان کی عمر ہے، اور بتا رہی ہیں کہ 5 سال سے یہ معدے کا 5 سال سے معدے، ان کی امی غالباً ہیں، ان کی امی جو ہے 5 سال سے معدے کا شکار ہیں۔ اور دیکھیں، اب معدے کے امراض اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو اگر قبض کی شکایت ہے، اگر قبض نہیں ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے صبح کہا، صبح نہار منہ جو ہے ایک دلیا بنائیں پانی کے اندر، اس کے اندر 1 چمچہ زیتون کا تیل ڈالیں، اور پھر رات کو سوتے وقت بھی آپ ایسا کریں کہ رات کو سوتے وقت بھی 1 گلاس دودھ لے لیں۔ 1 گلاس دودھ کے اندر جو ہے وہ لیکن یہ سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، یہ نہیں کہ آپ نے ادھر دودھ کا گلاس پیا اور ادھر بیڈ پہ چلے گئے، تو یہ خیال کیجئے گا۔ تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ میری بہن، آپ کی والدہ صاحبہ انشاءاللہ کافی بہتر محسوس کریں گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ، کیونکہ زیتون کا تیل شجرۃ مبارکہ ہے، یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے، احادیث طیبات کے اندر بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ لیکن صبح جو کا دلیا استعمال کرنا یہ آپ کے معدے کے لیے بہت مفید ہے، جن کے بھی معدے خراب ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ معدے کے لیے دوسری چیزیں میں انشاءاللہ پھر بتلاؤں گا۔ ایک اور ہماری مسز خان ہے، وہ کہتی ہیں ان کی بیٹی 13 سال کی ہے، اور پیٹ میں کافی بھاری پن رہتا ہے، پیٹ میں جو ہے وہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اس کی ایک تو یہ ہے کہ بچی کو جو
بظاہر آپ بتلا رہی ہیں اس کی یہ نظر آ رہا ہے کہ بچی کو قبض کی شکایت ہے. اب قبض کے لیے اس کو بہترین طریقہ یہی ہے کہ صبح جو ہے اس کو 2 چمچے شہد ایک چمچہ جو ہے زیتون کا تیل اور 1 چمچہ جو ہے پانی کے اندر نیم گرم پانی کے اندر شہد ڈال کر اسے پلا دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پیٹ کے جو تکلیف ہے, اگر پیٹ میں کیڑے بھی ہوں گے, پیٹ میں اگر ہوا بھی بن رہی ہے تو انشاءاللہ اس سے کافی حد تک اس سے آرام ہوگا. یعنی صبح نہار منہ آپ یہ عمل شروع کر دیں. صبح نہار منہ کیا کرنا ہے آپ نے, بچی کو پہلے آپ 1 چمچہ زیتون کا تیل پلا دیں, تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پھر ایک گلاس کے اندر بچے کو بچے بڑے مزے سے پیتے ہیں میٹھا پانی, تو آپ اس کے شہد ڈال کر اس کو دے دیں, بچی آرام سے اسے پی لے گی اور انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ 7 دن کے اندر جو ہے وہ بچی آپ کی انشاءاللہ اس کے پیٹ کے اندر کی جتنی تکالیف ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. آنتوں میں خشکی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی. جی ایک اور بہن ہے, کہتی ہیں کہ ان کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں, 70 سال ان کی عمر ہے, ہماری اماں جی ہیں, اور ان کو غنودگی بہت آتی ہے. دیکھیں غنودگی آنا اور چکر کا آنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے بس اوقات اگر معدہ خراب ہے, معدہ پورا کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا, یا بڑی آنت میں ورم ہو رہا ہوتا ہے, یا جگر پہ ورم ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے چکر بہت زیادہ آتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کالی لاچی جو بڑی والی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا پیس لیں, لونگ ڈالیں, کالی لاچی ڈالیں اور اسی طریقے سے دارچینی ڈالیں اور اس کو میٹھا کریں آپ 3 انجیر کے ساتھ. جی 30 سیکنڈ ناظرین کرام ہے, اور انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے تو میں انشاءاللہ اب نیکسٹ میں پھر میں جوابات دوں گا. بھائی امجد صاحب آپ کے جواب رہ گیا, بہن ہماری برمنگم سے ان کا جواب رہ گیا, اور ایک اور بلکہ ظہیر بھائی ہیں ان کے بھی لوٹن سے بہن. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات نیکسٹ پروگرام میں دوں گا. انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور اس کے اندر رہ کر ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب میں کمال آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر ایک ہی پیشنٹ کو یا 2 پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, اور آپ 1 گھنٹے کے اندر 15-20 پیشنٹ کو نمٹا لیتے ہیں اور ان کے علاج بھی تجویز کر دیتے ہیں. بس یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اللہ کی برکت ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. ناظرین کرام اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے خاص کرم سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.